گلگت بلتستان میں آبی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہر طرف تباہی. بابو سے ٹاپ کے قریب سیلاب میں بہہ جانے والے کئی سیاح اب بھی لاپتہ. لودھنا کے رہائشی ڈاکٹر اسعد اسلام کے 3 سال کے بیٹے عبدالہادی کی لاش مل گئی. وادی تھور میں بھی سیلاب ہر شے ساتھ لے گیا. سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے، فصلیں متاثر، 50 گھر ملیا میٹ ہو گئے. 2 افراد ریلے میں بہہ گئے. گلگت میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے C-130 طیارہ آج روانہ ہوگا. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فیراق کہتے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے. اب تک 7 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. پنجاب میں مونسون بارشوں کا طاقتور سپیل. آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. PDMA کا ممکنہ سیلاب کے خدشے کا الرٹ جاری. پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان. راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. رپورٹ کے مطابق رواں مونسون سیزن میں 143 افراد جاں بحق، 488 زخمی ہوئے، 200 گھروں کو نقصان پہنچا. اسلام آباد میں سیلابی ریلے میں گاڑی سمیت بہہ جانے والے والد اور بیٹی کی تلاش جاری. ریسکیو آپریشن کے دوران گاڑی کا بونٹ اور دروازہ مل گیا. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانے تربیلا، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 3,51,800 اور اخراج 3,51,400 کیوسک ریکارڈ. چشمہ بیراج پر پانی کا اخراج 3,95,980 کیوسک ہے. انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا گیا. راولپنڈی پولیس نے PTI کے رہنما راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا. راجہ بشارت الیکشن ٹریبیونل میں NA 55 کے کیس میں پیش ہوئے تھے. راجہ بشارت کا کہنا ہے مقدمات میں ضمانت کنفرم ہے، اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں. سپریم کورٹ نے خواتین کے بانجھ پن پر حق مہر یا نان نفقہ سے انکار کو غیر قانونی قرار دے دیا. نان نفقہ کے خلاف درخواست مسترد. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. شوہر کے رویے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. عدالتی حکم میں کہا گیا بانجھ پن حق مہر یا نان نفقہ روکنے کی وجہ نہیں. شوہر نے بیوی کو والدین کے گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر لی. 10 سال تک خاتون کو اذیت اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. بیوی کی میڈیکل رپورٹس نے شوہر کے تمام الزامات رد کر دیے. خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس. JUI سمیع الحق گروپ اور جماعت اسلامی کے وفود شریک. تاج رہنما اور مختلف مکاتب فکر کے افراد کی بھی شرکت. نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سمیت اپوزیشن نے APC میں شرکت سے انکار کیا تھا. مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے. بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں. DGISPR کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان و مرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی. کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ تھا، ہے اور رہے گا. فتح میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا. طلباء نے آپریشن بنیان و مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. خیبر پختونخوا میں بدامنی پر حکومتی آل پارٹیز کانفرنس کچھ دیر میں شروع ہوگی. نون لیگ، PP، JUI سمیت اپوزیشن کا شرکت سے انکار. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے اگر کوئی امن پر سیاست کرتا ہے تو اس کی مرضی. APC کے بعد قبائلی جرگے سے مشاورت کروں گا. امیدواروں کی جانب سے اپنا بیلٹ پیپر باکس میں نہ ڈالنے کے انکشاف پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا. ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا سینٹ انتخابات آئین و قانون کے مطابق غیر جانبدارانہ انداز میں کرائے گئے. پہلے سے نشان لگے بیلٹ پیپر ارکان کو دینے کی خبروں میں حقیقت نہیں. ارکان نے پولنگ بوتھ میں مرضی کے مطابق نشان لگا کر بیلٹ پیپر باکس میں ڈالے. پولنگ کے دوران امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یاد رہے پہلے امیدوار نے اپنا بیلٹ پیپر باکس میں نہیں ڈالا بلکہ ساتھ لے آیا. دیگر ارکان مہر لگا پیپر ساتھ لے جاتے تو ووٹ کاسٹ کرتے رہے.
نان کمپاؤنڈیبل تو یہ اسی دن ہو گیا جس دن حکومت نے کی مدیت میں ہوا. اب یہ کمپاؤنڈیبل تب تھا کہ جب فیملیز یہ FIRs کرتی. اب یہ سرفراز بگٹی نے کرنا ہے. میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک میں بیٹھا ہوں وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے. کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ ڈیگاری واقعہ سرفراز بگٹی کے لیے قانون کی حکمرانی کا ٹیسٹ کیس بن گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وسیم بادامی کے پروگرام میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا اگر فیملی نے معاف بھی کر دیا تو سرکار کی مدیت میں کیس چلائیں گے. اب سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہا تھا قوم کو یقین دلاتا ہوں ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں معروف سرمایہ کاروں، بینکنگ اور IT ماہرین سے ملاقات. پاکستان نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں آنے والی بہتری کو اجاگر کیا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں 14 برس کے دوران پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے SIFC جیسے اسٹریٹجک اقدامات پر روشنی ڈالی. مالیات، بینکنگ اور IT سیکٹر کی معاشی ترقی میں اہمیت پر بھی زور دیا. ماہرین کو ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر اصلاحات سے متعلق بھی آگاہ کیا. Hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. The Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decision. غزہ میں ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے. سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں اپنا کردار ادا کرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال. پاکستان کی زیر صدارت مسئلہ فلسطین پر مباحثے میں نائب وزیر اعظم نے کہا غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. فلسطینی مندوب کا سلامتی کونسل سے دردناک سوال. کہا روز غزہ سے پیغامات آتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، مدد کریں. غزہ کے بچوں کو کیا جواب دیں کہ دنیا صرف دیکھ رہی ہے. بھوک سے بلکتے بچے، تڑپتی مائیں، نڈھال بزرگ اور بے بس نوجوان. غزہ میں بھوک سے مزید 10 افراد دم توڑ گئے. 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملے میں مزید 77 فلسطینی لقمہ اجل بنے. سیونی فوج نے امداد کے منتظر 25 افراد کو نشانہ بنایا. وسطی غزہ میں 2 صحافی شہید ہو گئے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سٹیو وٹکاف یورپ کا دورہ کریں گے. حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے جواب ثالثوں کو بھیج دیا. تیونس کے صدر کا کہنا ہے غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. ٹرمپ کے مشیر کو غزہ میں بھوک سے 2-4 بچوں کی تصاویر دکھائیں. فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ. کرکٹ کی بہتری کے لیے ٹھوس اور مؤثر فیصلے کرنا ہوں گے. ایشین کرکٹ کونسل کا کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ہے. فضائی حادثے پر ہماری ہمدردیاں بنگلہ دیشی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی تقریب سے خطاب. محسن نقوی کے بنگلہ دیش کے وزیر کھیل، امور نوجوان، لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی سے ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے فروغ اور امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تعاون پر اتفاق. ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس بھارت کی تمام تر منفی کوششوں کے باوجود آج ڈھاکہ میں ہوگا. PCB اور ACC کے سربراہ محسن نقوی صدارت کریں گے. بھارت میڈیا کا بتانا ہے بھارت ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے پر راضی ہے. اجلاس میں کرکٹ ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان متوقع. وزیر اعلیٰ KP کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت. علی امین گنڈا پور کی جانب سے اسلام آباد کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی. PTI رہنماؤں کارکنان کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت میں ATC اسلام آباد نے عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. بانی PTI علیمہ خانم سے ناراض ہیں یا نہیں؟ علیمہ خانم کو ترجمان بتا سکتے ہیں، میں ان کا ترجمان نہیں. بانی جانے، ان کے کام جانے، یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے. بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کا پروگرام خبر ود مالک میں اظہار خیال. کہا علیمہ خانم کا دفاع وہی لوگ کریں جن لوگوں کو انہوں نے لگوایا ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنے سنگین الزامات ہیں تو آ کر دفاع کریں. گارڈین اخبار میں بشرا بی بی کے حق میں میرا کمنٹ چھپ گیا تھا تو یہ میرے گلے پڑ گئے تھے. بانی سے شکوہ کیا تو بانی نے کہا کسی کی بات نہیں سنو، میری سنو. وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین بٹو کا K4 پروجیکٹ کا دورہ. کینجھر جھیل سے کراچی تک پانی کی ترسیل کے نظام پر بریفنگ دی گئی. حکام نے بتایا
منصوبہ 63% مکمل ہو چکا، 86 ارب 40 کروڑ روپے خرچ ہو چکے۔ درکار فنڈز ملے تو پہلا مرحلہ آئندہ سال مکمل ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل سے کراچی کو یومیہ 260 ملین گیلن پانی ملے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق۔ پاکستان کو برآمد کی جانے والی افغان اشیاء پر عائد ٹیرف کم ہو کر 22% ہو جائے گا۔ افغانستان کو ٹماٹر، انگور، سیب اور انار کی برآمد پر ڈیوٹیز میں رعایت دی جائے گی۔ پاکستان کو آلو، کینو، کیلے اور آم برآمد کرنے پر رعایت ملے گی۔ وفاقی کابینہ سے معاہدے کی منظوری لی جائے گی۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ کراچی کے علاقے بنارس میں گھر سے خاتون کی گلا کٹی لاش ملی۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق خاتون کو اس کے شوہر نے گھریلو جھگڑے پر قتل کیا۔ 45 سالہ خاتون 7 بچوں کی ماں تھی۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تکنیکی ٹیم کو دورے کی اجازت دے دی۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا IAEA کا وفد آئندہ چند ہفتوں میں تہران کا دورہ کرے گا۔ وفد جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنے کے لیے نہیں، طریقہ کار پر بات چیت کے لیے ایران آئے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مختلف ملکوں پر 15 سے 50% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب میں کہا اگر وہ ممالک امریکہ میں کاروبار کرنے پر راضی ہوئے تو ہم ٹیرف کم کر دیں گے۔ یورپی یونین کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ چین کے ساتھ بھی ڈیل کرنے والے ہیں۔ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں۔ توانائی پر مختلف ایشیائی ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ چین کو شکست دے رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ کا ہم نے آغاز کیا، ہم ہی جیتیں گے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے وفاقی فنڈنگ کی بحالی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے معاہدہ کر لیا۔ ڈیل کے تحت یونیورسٹی 3 سال کے دوران وفاقی حکومت کو $20 کروڑ ادا کرے گی۔ بدلے میں یونیورسٹی کی روکی گئی گرانٹس بحال کر دی جائیں گی۔ کولمبیا یونیورسٹی کی جانب سے یہ معاہدہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے 80 طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی کے بعد سامنے آیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل مخالف مظاہروں اور یہودی طلباء کو ہراساں کرنے کا الزام لگا کر $400 ملین کی امداد روک دی تھی۔ سیریز ہاتھ سے گئی، اب ہے کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آخری T20 آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان۔ سائم ایوب اور محمد نواز کی جگہ صاحبزادہ فرحان اور سفیان مقیم کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ 3 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں موسلا دھار بارش، شہر پانی پانی ہو گیا۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، اسکولوں میں پانی داخل ہونے سے بچے پھنس گئے۔ بجلی کی بندش سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دریائے جمنا میں پانی کی سطح وارننگ لیول کے قریب پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی مغربی اور وسطی بھارت میں 28 جولائی تک تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی کی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں موسلا دھار بارش، شہر پانی پانی ہو گیا۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، اسکولوں میں پانی داخل ہونے سے بچے پھنس گئے۔ بجلی کی بندش سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دریائے جمنا میں پانی کی سطح وارننگ لیول کے قریب پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی مغربی اور وسطی بھارت میں 28 جولائی تک تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ اور یویفا ویمنز یورو سے ریکارڈ 8 مرتبہ کی چیمپئن جرمنی کی چھٹی۔ بون مارٹی نے اسپین کو فائنل کا ٹکٹ دلا دیا۔ اضافی وقت میں فیصلہ کن گول داغا۔ ٹائٹل جیتنے کے لیے ہسپانوی ٹیم اتوار کو دفاعی چیمپئن انگلینڈ سے ٹکرائے گی۔